السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ حامیم السجدہ آیات 1 تا 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم نازل کی جا رہی ہے رحمان و رحیم کی طرف سے ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں احکام قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا ہے۔ پھر بھی منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر لوگوں نے، اور وہ سن کر نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان باتوں کے لیے جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے، سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی، ان سے کہیے کہ بس میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، بتایا جاتا ہے بذریعہ وہی مجھے کہ بس تمہارا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، سو سیدھے رکھو اپنے رخ اسی کی طرف اور معافی چاہو اس سے، سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ان کے لیے ہے ایک ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ان سے کہیے کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا ہے زمین کو 2 دنوں میں، اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے ہمسر؟ یہی ہے رب سارے جہان والوں کا، اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر اوپر سے، اور برکتیں رکھیں اس میں، اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک 4 دنوں میں جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ محض دھواں تھا، اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا آ گئے ہم خوش دلی کے ساتھ۔ پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون، اور آراستہ کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ منصوبہ ہے ایک زبردست ہستی کا جو علیم بھی ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑیں تو کہو میں تمہیں ڈراتا ہوں اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور سمود پر، جب آئے تھے ان کے پاس رسول آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر سکتا تھا فرشتے، لہٰذا ہم اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ پس عاد کا حال یہ تھا کہ وہ بڑے بن بیٹھے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور کہنے لگے کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے انہیں، وہ کہیں زیادہ ہے ان سے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ آخر کار بھیجی ہم نے ان پر ہوا سخت طوفانی چند منحوس دنوں میں، تاکہ چکھائیں ہم انہیں مزہ ذلت و رسوائی کے عذاب کا دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی زیادہ رسوا کن، اور ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ رہے سمود، سو ہم نے پیش کی ان کے سامنے راہ راست، مگر انہوں نے پسند کیا اندھا ہی رہنا راستہ دیکھنے کے مقابلہ میں، تو آ پکڑا انہیں رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے بسبب ان کی کرتوتوں کے، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور برے کاموں سے بچتے رہے۔ اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے دشمن اللہ کے آگ کی طرف، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے، اور کہیں گے وہ اپنے اعضاء سے کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گے کہ گویائی دی ہے ہمیں اس اللہ نے جس نے گویائی بخشی ہے ہر چیز کو، اور اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی بار، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں چھپا کرتے تھے تم محض اس اندیشہ سے
کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا بہت سے وہ اعمال جو تم کرتے ہو، اور یہی تمہارا گمان جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے بارے میں تمہیں لے ڈوبا، اور ہو گئے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ پھر اگر وہ صبر کریں، بہرحال آگ ہی ہے ٹھکانہ ان کے لیے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہے وہ اس قابل کہ انہیں توبہ کا موقع دیا جائے۔ اور مسلط کر دیے تھے ہم نے ان پر ایسے ساتھی جنہوں نے آراستہ کر دکھایا تھا ان کے لیے وہ جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا، اور چسپاں ہو کر رہا ان پر وہی فیصلہ جو چسپاں ہو چکا تھا ان امتوں پر جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں کی اور انسانوں کی۔ بلا شبہ یہ لوگ خسارے میں رہنے والے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ نہ سنو اس قرآن کو اور خلل ڈالو اس میں، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، تو ہم ضرور چکھائیں گے مزہ ان کو جو کافر ہیں سخت عذاب کا، اور سزا دیں گے ہم انہیں ان بدترین حرکتوں کی جو یہ کرتے رہے۔ یہ رہی سزا اللہ کے دشمنوں کی، آگ، ان کے لیے ہوگا اس میں گھر ہمیشہ رہنے کا، یہ بدلہ ہے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور کہیں گے کافر، اے ہمارے رب، دکھا تو ہمیں وہ دونوں گروہ جنہوں نے گمراہ کیا ہے ہمیں، جنوں کے اور انسانوں کے، تاکہ روند ڈالیں ہم انہیں اپنے پاؤں تلے، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے شہادت دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو چاہے گا تمہارا جی، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو تم منگواؤ گے۔ یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو دعوت دے اللہ کی طرف اور کرے نیک عمل، اور کہے کہ میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نہیں یکساں ہو سکتی نیکی اور نہ بدی، دفع کرو ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو، پھر تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ اور نہیں نصیب ہوتی یہ صفت مگر ان لوگوں کو جو صبر والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتا یہ مقام مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر رکسائے تمہیں شیطان کسی بھی طریقہ سے تو پناہ مانگ لو اللہ کی، بلا شبہ وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم فی الواقعہ اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اگر یہ غرور میں آ کر بات نہ مانے، اس لیے کہ وہ جو تیرے رب کے مقرب ہیں تسبیح کر رہے ہیں اس کی رات دن، اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ سوکھی پڑی ہے، پھر جب برساتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بلا شبہ وہ ہستی جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے ضرور زندگی بخشنے والا ہے مردوں کو بھی، کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ در حقیقت وہ لوگ جو کجروی اختیار کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیا وہ شخص جسے ڈالا جائے آگ میں بہتر ہے یا وہ جو حاضر ہوگا امن کی حالت میں قیامت کے دن؟ کرتے رہو تم جو چاہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے کلام نصیحت کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے۔ نہیں آ سکتا ہے اس کے پاس باطل، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ نازل کردہ ہے اس ہستی کی طرف سے جو ہے بڑی حکمت والی اور قابل تعریف۔ نہیں کہا جا رہا ہے تمہارے بارے میں مگر وہی جو کہا گیا تھا ان رسولوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر بھیجا ہوتا ہم نے اسے عجمی قرآن بنا کر
تو ضرور اعتراض کرتے یہ لوگ، کیوں نہیں نازل کی گئیں عربی میں اس کی آیات؟ یہ عجیب بات ہے کہ اجمی ہے اور عربی۔ ان سے کہیے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور ان کی آنکھوں کی پٹی ہے۔ انہیں پکارا جا رہا ہے دور سے، اور بے شک دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے ہی تمہارے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً یہ بھی ایک شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ جو کرے گا کوئی نیک عمل تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور نہیں ہے تیرا رب ظالم اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلاف میں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں کہ کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آپ سے، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے، اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو ہو جاتا ہے وہ مایوس اور دل شکستہ، اور جو ہی چکھاتے ہیں ہم مزہ اسے اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد جو پہنچی ہوتی ہے اسے، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں کہیں پلٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً ہوگی میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی۔ تو ضرور بتائیں گے ہم انہیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور ضرور چکھائیں گے ہم انہیں مزہ سخت عذاب کا۔ اور جب نعمت دیتے ہیں ہم انسان کو تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو پھر وہ مانگنے لگتا ہے دعائیں لمبی چوڑی۔ ان سے کہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر ہے اللہ کی طرف سے پھر بھی انکار کرتے رہے تم اس کا، تو کون شخص زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا اس سے جو مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، اور سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔